اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج فیکٹری کے دوستو السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جہاں یہ دنیا لمحہ بلمحہ ترقی کی منازل تیزی سے طے کرتی جا رہی ہے اور روز بروز نئی ایجادات اور نئے نئے حقائق سامنے آ رہے ہیں، وہیں تعلیم کے میدان اور تمام شعبہ جات میں حیرت انگیز ترقی اور نئے تجربات نے بہت سی گروں کو کھول دیا ہے۔ مگر ان سب کے باوجود کچھ حقائق ایسے ہیں جو ہمارے ایمان کی کمزوری اور ہمارے تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود غیر مرئی قوتوں پر یقین کو ظاہر کرتے ہیں۔ ترقی کے اس دور میں شامل ہونے کے باوجود اب بھی ہم کہیں نہ کہیں اس پرانے فرسودہ نظام میں جی رہے ہیں جن کو دنیا برا تو سمجھتی ہے پر بدلنے کی کوشش کبھی نہیں کرتی، یا پھر ان خیالوں سے ہم نکلنا ہی نہیں چاہتے۔ نالج فیکٹری کے دوستو، آج کی اس ویڈیو کا مقصد آپ کی توجہ اس اہم نقطے کی طرف دلانا ہے جو اس معاشرے میں کسی جراثیم کی طرح سرایت کر گئی ہے۔ آپ لوگ اکثر سنتے رہتے ہوں گے کہ فلاں شخص پر جنات، چڑیل یا کسی نادیدہ قوت کا سایہ ہو گیا ہے، اس کے ہاتھ پاؤں مڑ جاتے ہیں، عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگتا ہے، اس کی آواز عجیب و غریب ہو جاتی ہے۔ ایسی اور بھی بہت سی باتیں ہیں جو اس شخص سے متعلق مشہور ہو جاتی ہیں اور ہم بغیر سوچے سمجھے انہیں جنات اور چڑیلوں سے جوڑ دیتے ہیں، اور یہی نظریہ ہمیں جعلی بابوں کے پاس لے جاتا ہے جنہوں نے پہلے سے ہی سادہ عوام کو لوٹنے کی باقاعدہ طور پر منصوبہ بندی کی ہوتی ہے۔ خواتین و حضرات، اس میں کوئی شک نہیں کہ جنات کا وجود اس دنیا میں موجود ہے اور قرآن پاک بھی اس بات کی تصدیق کرتا ہے، لیکن قرآن پاک میں یہ کہیں نہیں کہا گیا کہ جنات انسانوں کے جسم میں حائل ہونے کی قدرت رکھتے ہیں۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک بوڑھی خاتون حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بیٹے کو کچھ ہو گیا ہے اور وہ عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگا ہے، آپ میرے ساتھ چلیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بوڑھیا کے ساتھ گئے اور اس کے گھر کی دہلیز پر کھڑے ہو کر لڑکے کو دیکھنے لگے۔ ابھی آپ دیکھ ہی رہے تھے کہ وہ بوڑھیا اپنے بیٹے سے مخاطب ہوئی اور بولی، تجھے دکھائی نہیں دے رہا کہ ہمارے گھر اللہ کے محبوب آئے ہیں اور تو ایسی حرکتیں کر رہا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے بوڑھیا، اگر تو اس وقت نہ بولتی تو میں اس کی اصل بیماری کا اندازہ لگا لیتا۔ ناظرین اکرام، اس واقعے میں بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ کسی جن بھوت کا سایہ نہیں بلکہ بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے۔ حال ہی میں ہونے والی ایک سائنسی تحقیق میں یہ ثابت ہو چکا ہے کہ اس قسم کی بیماری کو ڈسوسیٹیو ڈس آرڈر کہتے ہیں۔ تحقیق کے مطابق اس بیماری کی چند اہم علامات ہیں جو مریض میں ظاہر ہوتی ہیں۔ ان میں بے ہوشی طاری ہونا، ہاتھ پاؤں کا مڑ جانا، جھٹکے پڑنا، بول نہ پانا، آواز کا بدل جانا، زور زور سے ہنسنا یا رونا، اپنے آپ کو نقصان پہنچانا، اور سب سے اہم علامت زیادہ طاقت کا آ جانا شامل ہیں۔ خواتین و حضرات، حیرت انگیز بات یہ ہے کہ مریض کو ہوش آ جانے کے بعد کچھ بھی یاد نہیں رہتا، اور یہ بات ہمارے یقین کو اور بھی پختہ کر دیتی ہے کہ اس میں جنات آئے تھے۔ مگر نفسیات کے نقطہ نظر سے یہ سب باتیں اور مفروضے بالکل غلط ہیں۔ ماہرین اس بیماری کی کچھ وجوہات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب کسی شخص پر کوئی جذباتی بوجھ ہو، یعنی کوئی ایسی بات جو دوسروں کو نہ بتا سکے اور خود بھی اس مسئلے کا حل تلاش کرنے سے قاصر ہو، تو ایسی حالت ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ نفسیاتی دباؤ کی وجہ سے جن افراد کا بچپن ڈر اور خوف میں گزرا ہو، ماں باپ ستیلے ہوں اور رشتہ داروں کا سلوک اچھا نہ ہو، اسی طرح اگر کسی کی شادی نہ ہو رہی ہو یا منگنی ٹوٹ گئی ہو یا شادی شدہ کا پارٹنر اچھا نہ ہو، تو یہ ساری چیزیں نفسیاتی دباؤ کا ذریعہ بنتی ہیں اور انسان کو اس حالت تک پہنچا دیتی ہیں۔ ماہرین کے مطابق یہ سب جنات یا چڑیل کا سایہ نہیں بلکہ پر اسرار بیماری ہے جس کو ماہرین نفسیات ہی سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ نفسیات سے متعلق بہت سی ایسی بیماریاں ہیں جن کا وجود غیر یقینی سا لگتا ہے لیکن ایسا حقیقت میں ہو رہا ہوتا ہے، اور ہم اپنی کم علمی کی وجہ سے مریض کی جان تو داؤ پر لگا دیتے ہیں مگر اپنی فرسودہ روایات اور سوچوں کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے۔ دوستو، اس طرح کی ذہنی بیماریوں کا زیادہ تر تعلق ذہنی سکون کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے، اور جو ذہنی سکون آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے مل سکتا ہے، سر کو سجدے میں جھکانے سے مل سکتا ہے، وہ کوئی ماہر نفسیات یا کوئی ڈاکٹر نہیں دے سکتا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کوشش اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے شیئر ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو سے متعلق اپنی قیمتی رائے کومنٹس باکس میں ضرور دیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے گا۔ اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔